بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو 11ویں جماعت۔ میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم نے اپنے درسی کتاب کے تیسرے سبق اسوہ حسنہ کا آغاز کر رکھا ہے۔ درسی کتاب میں آپ سب جانتے ہیں یہ تیسرا سبق ہے جس کو ہم آج 8ویں اور آخری حصے میں انشاءاللہ مکمل کر رہے ہیں۔ جس صلاحیت پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے لکھنے کی۔ آپ لوگوں کے لیے ایک عبارت ہے، اس کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس پہ ہم کچھ سوالات کریں گے۔ جی تو آپ سب نے پڑھ لیا؟ کیا آپ میں سے کوئی بچہ مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ اس میں اس عبارت کی بنیاد کیا ہے؟ کس موضوع پہ اس عبارت کو لکھا گیا ہے؟ جی بالکل صحیح، اس عبارت کو یہ یتیموں کے متعلق لکھے، ان کی پرورش یا ان کی تربیت اور ان کی پرورش سے متعلق لکھی گئی۔ جیسا کہ آپ نے اس میں پڑھا، اس میں مختلف قرآن پاک کے آیات کے حوالے دیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے مختلف جو واقعات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا، کہ یتیم کی اچھی پرورش کی جائے اور اس سے حسن سلوک کے بے شمار فضائل اس عبارت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اور یتیم، آپ نے اشارہ کر کے کہا اپنی انگلیوں کی طرف، کہ جنت میں اس طرح سے ہوں گے جس طرح شہادت والی اور درمیانی، یعنی اتنے قریب کہ درمیان میں کوئی اور انگلی نہیں ہے نا، کہ اتنا اس کا اجر بتایا گیا۔ اسی طرح آپ نے اس میں ایک اور روایت پڑھی کہ جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ کیا تھا؟ آپ نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور اس کے اہم نکات مجھے بتائے یا بیان کیے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ اس کا مرکزی خیال تھا، اس کی بنیاد تھی عبارت کی۔ کیا بنیاد تھی؟ کہ یتیموں کی پرورش کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہی ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہیں جی۔ کسی بھی نثر کو پڑھ کر مصنف اور قاری کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی خیال تحریر کر سکیں۔ اچھا، اس سے قبل آپ نے میٹرک میں بھی اگر میں بات کروں تو مرکزی خیال لکھنا آپ سیکھ چکے ہیں۔ اس سے قبل بھی ہماری بات ہو رہی تھی جماعت میں کہ مرکزی خیال اور خلاصے میں کیا فرق ہے۔ اس دن بھی ہم نے بات اس پہ کی تھی کہ مرکزی خیال وہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے جس کو بنیاد بنا کے مصنف یا شاعر جو ہے وہ اپنی تحریر جو ہے، اس جو اپنا مواد ہے، جو اپنا خیال ہے، اس کو تحریر کرتا ہے۔ اور خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔ مرکزی خیال 3 سے 4 سطور، 5 سطور پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ خلاصہ 1 تہائی تک ہوتا ہے اس عبارت کے، ہے نا۔ اچھا، دوسرا حاصل تعلم ہے آج ہمارا، روزمرہ ضرب الامثال اور محاورات کا استعمال کرتے ہوئے سادہ اور مرکب جملے تحریر کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، کیا آپ مرکب جملوں سے واقف ہیں؟ بالکل، ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ مختصر جملے ہوں، مفرد جملے ہوں، لیکن ان کا موضوع یا ان میں بات ایک ہی بیان کی جا رہی ہو۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں مرکزی خیال۔ ہمارا آج جو حاصل تعلم ہے وہ ذرا سا مختلف ہے۔ آج اب جو لکھنا سیکھنا ہے وہ ہے مصنف اور قاری کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی خیال لکھنا۔ ایک وہ ہوگا جس پہ مولانا شبلی نعمانی نے یہ کتاب لکھی، یہ مضمون لکھا، جس میں سے ہم نے جس کتاب سے یہ مضمون لیا، ایک ان کے نقطہ نظر کو سامنے رکھیں گے۔ پھر اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ آپ قاری ہیں، میں قاریہ ہوں، میں نے اگر اس کو پڑھا ہے تو ہم نے اس سے کیا سیکھا، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، ان کو ملا کے ہم اس سبق کا مرکزی خیال لکھیں گے۔ یہ ہمارے سیکھنے کی چیز ہے۔ اب تھوڑا سا مرکزی خیال فرق ہوگا، ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں کہ کسی نثر کے مرکزی خیال کو سمجھنا مصنف کی سوچ اور قاری کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اب صرف ایسا نہیں ہے کہ دیا گیا سبق یا اقتباس پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال تحریر کریں، بلکہ لکھنے والے نے کس سوچ کے تحت لکھا، آپ نے کیا اس سے حاصل کیا، کیا سیکھا اور کیا فائدہ اٹھایا، اور آپ کی کیا رائے ہے، ان چیزوں کو ملا کے مرکزی خیال لکھیں گے نا۔ اچھا جی، اس نثر میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
عدل و انصاف پر مبنی واقعات بیان کیے گئے۔ ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ اس کا مرکزی خیال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدل و انصاف سے متعلق ہے۔ اب اس میں جو واقعات بیان ہوئے، مصنف نے ان کو کس انداز میں بیان کیا، ہم نے اس کو کس طرح سے سیکھا، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس سے کس طرح سے مستفید ہوں گے، یہ باتیں ہم بنیاد بنائیں گے اور مرکزی خیال تحریر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سبق چونکہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، ہم کئی مرتبہ اس سبق کی پڑھائی کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کریں گے، مصنف کا نقطہ نظر جانتے ہیں۔ مصنف ہے اس کے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، مولانا شبلی نعمانی۔ تو مولانا شبلی نعمانی نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو عدل و انصاف کے نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے نا۔ ہم نے جب پڑھا تو ہم نے مختلف واقعات پڑھے نا، سخر کا واقعہ، 2-3 واقعات پڑھے کہ اس نے کیا کیا کیا، لیکن جہاں پہ عدل و انصاف کی بات آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے کام لیا، اور آپ کے چہرے پہ شرم سے سرخی بھی آئی کہ سخر کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہی تھا، ہے نا۔ اچھا جی، مصنف کی توجہ اس بات پر ہے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل حالات میں بھی انصاف قائم کیا، ایسے وقت میں، ایسے حالات میں کہ جب انصاف قائم کرنا یا انصاف کا تقاضا پورے کرنا بہت مشکل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت آپ یہ کہہ لیں لمحہ فکریہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہم اس پہ کس حد تک عمل کر رہے ہیں۔ مصنف نے تو یہ نقطۂ نظر اپنایا لکھتے ہوئے، ہم نے جب اس سبق کو پڑھا تو ہمارا نقطۂ نظر کیا تھا؟ قاری کے لیے یہ نثر ایک مثال ہے کہ مشکل حالات میں بھی انصاف اور سچائی کو برقرار رکھنا ممکن ہے۔ دیکھیں، جب مصنف نے لکھ دیا تو ہم نے اس کو پڑھا، اور اب ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جب ایسے ایسے واقعات مصنف نے تحریر کر دی ہیں، جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات میں بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، تو ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ کیا ہمارے حالات، ہمارے گرد و پیش کے حالات اس سے زیادہ مشکل ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تعلیمات بھی یہی ہیں۔ تو قاری کا نقطۂ نظر، بحیثیت قاری میں نے اپنا نقطۂ نظر لکھا، وہ یہ ہے، قاری اس نثر سے عدل و انصاف کی اہمیت اور اس کے عملی اطلاق کو سیکھ سکتا ہے کہ عملی زندگی میں کس طرح سے عدل و انصاف ہم قائم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کرتی ہوں جماعت کو، ٹھیک ہے، اور آپ نے مختلف حالات یا واقعات جو میں خود یہ بھی آپ کو دوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کو عملاً بھی کرنا ہے نا، ہمیں پتہ چلے کہ ہم مرکزی خیال کیسے اخذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ نے اس پہ جو میں آپ کو ابھی حالات بتاؤں گی ان میں انصاف سے کام لیتے ہوئے انصاف پہ مبنی فیصلہ کرنا ہے۔ پہلی صورتحال یہ ہے کہ ایک دوست ہے آپ کا، ایک ہم جماعت ہے، اس نے آپ کا کوئی بھی سامان، آپ کی کوئی کتاب ہو سکتی ہے، آپ کا قلم ہو سکتا ہے، آپ کا قیمتی کیلکولیٹر ہو سکتا ہے، آپ کی قیمتی گھڑی ہو سکتی ہے، وہ اس نے غلطی سے خراب کر دی ہے، آپ کیسے انصاف کریں گے؟ اب جو دوسرا گروہ ہے اس کے لیے جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم نے کسی کا حق مارا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ اس کے امتحانی پرچے کو دیکھ کے نقل کر کے اچھے نمبر لے لینا ہے، اس کی کاپی چرا لینا ہے، کچھ بھی۔ آپ چونکہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ طلبہ ہیں، آپ اپنی جماعت میں اس سچویشن کو، اس حالت کو ذرا امیجن کریں، تصور میں لائیے۔ ایک طالب علم نے کسی کا حق مارا ہے، آپ اس کے ساتھ کیسے انصاف کریں گے؟ اب منصف آپ ہیں دونوں واقعات میں، ٹھیک ہے، آپ کے انصاف کا کیا تقاضا ہوگا؟ ذرا اس صورتحال کو ذہن میں لائیں، اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا، اور مجھے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سبق کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا فیصلہ کریں گے۔ آیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں گے؟ تو کس صورت میں کریں گے؟ آپ نے سبق سے کیا سیکھا جو ہمارے ان فیصلوں پہ جس کا اطلاق ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ یقیناً آپ لوگوں نے ان حالات کو جو جماعت میں آئے، ریان آپ نے کچھ سوچا اس پہ؟ جی میم، بتائیں ذرا، ان میں سے کون سی سچویشن، کون سی حالت ایسی ہے جو آپ امیجن کریں، تصور کریں؟ میم پہلی حالت، اگر کسی نے کوئی چیز آپ کی خراب کر دی ہے تو اس کو بتائیں گے ضرور، مگر آپ اس کو ایک اور چانس دیں گے کہ اگر
मतलब उसको हम बताएंगे जरूर कि आपने ये आपसे गलती हुई है, उसकी गलती को हम कि उसकी गलती उसको पता हो उसने क्या गलती की है, बिल्कुल अब उसको सही एक और मौका दें। मौका देंगे। देखिए हमने पढ़ा ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्नफ्स बिन नफ्स का कहा, और तौरात उनके पास चूंकि वो जो लाए गए वो यहूदी थे, तो तौरात के हवाला देते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नफ्स बिन नफ्स, यानी जो खून के बदले खून, इंसाफ का तकाजा ये भले कत्ल जो है मुसलमान से हुआ है तो वो भी उसके लिए भी इंसाफ वही होगा जो एक यहूदी के लिए होगा। तो बिल्कुल ही सही बात है कि अगर किसी से गलती हो जाती है, खुदा न खास्ता कोई बहुत संजीदा मामला ना हो, तो हम उसको बताएंगे ज़रूर, उसको रियलाइज़ करवाएंगे, उसको एहसास दिलाएंगे कि आपसे ये गलती सरजद हुई है, ताकि वो अगली दफ़ा उसको हम तनबीह करेंगे ना कि वो अगली दफ़ा उससे ज़रा चौकस रहे, चौकन्ना रहे और ऐसी गलती सरजद ना हो। हाँ, उसके बाद फैसला हमारे अपने हक में, हम चाहें, आप चाहें तो उससे जितनी गलती हुई है उसका खमियाजा वो भुगते, यानी आपको उतना जितना नुकसान हुआ है उसको पूरा करके दे, और आप चाहें तो आप उसको माफ़ कर दें, सिर्फ तनबीह करके या अगली दफ़ा ऐसा ना करने का कह के। तो बिल्कुल जी आपकी सही बात है। इसी तरह से आपने अपनी क्लास में सिचुएशंस जो हैं मुख्तलिफ हालात वो पैदा करने और असातिज़ा की मदद से इन पे आपने काम करने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फैसले की पेशकश। हर गिरोह अपना फैसला जमात के सामने पेश करे, जैसे अभी रयान ने पेश किया, और बताएं कि आपने, अब देखिए मैंने रयान आपकी बात में इजाफा इसलिए किया कि ये वाकया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जान के बदला जान है, खून के बदले खून, लेकिन अगर कोई माफ़ कर दे तो वो अफसल है ना। तो यही बात हमने सीखी, आपने ये फैसला, आपने इस बात का अच्छा जवाब दिया कि आप उसको बताएंगे ज़रूर, लेकिन उसके बाद आप उसको माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये हमने सबक से सीखा है, अदल इंसाफ का ये तकाजा हमने सीखा है। अच्छा, फिर उसके बाद हम जमात में क्या करते हैं, बहस व मुबाहसा। जमात के कमरे में इन फैसलों पर बहस की जाएगी कि कैसे इन फैसलों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलने वाले अदल इंसाफ के उसूलों की झलक नज़र आती है। रयान, क्या आपको ये जो आपने फैसला किया इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल इंसाफ के उसूलों की झलक कहीं महसूस हुई, या आपने उसको ज़ेरे नज़र रखा? जी मैम, कि माफ करने वाला सबसे जो सबसे एक बहुत अच्छा अमल है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, शाबाश। अच्छा, उसके बाद है जी मुसन्नफ के नुक्ता नज़र का अक्स। ये एक ज़रूरी चीज़ है, मुसन्नफ के नुक्ता नज़र का अक्स, यानी जो मुसन्नफ ने इस में अदल इंसाफ को जिस तरह से बयान किया, हमने ये जो सिचुएशन क्रिएट की, हमने जो हालात जमात में पेश किए, उन पे किस तरह से मुसन्नफ के नुक्ता नज़र का अक्स नज़र आता है। हम ये आखिर में, आप जैसे मैं अभी आपसे बात करी, बाद में साथ से हम इस तरह गुफ्तगू कर सकते हैं कि मुसन्नफ ने नसर में बयान किए गए वाक़यात के ज़रिए अदल इंसाफ को अहमियत दी है, और कैसे तलबा के फैसलों में इसका अक्स नज़र आता है, जैसे अभी रयान की बात से। अगर इसी तरह हम इसमें दूसरी बात करें, अगर हमारे पास और अभी जमात में और बच्चे होते हैं आज जो नहीं हैं, तो फिर हम इस दूसरे सिचुएशन या दूसरी हालत का भी बच्चों से पूछ सकते थे कि उन्होंने इस सबक के मुताबिक क्या फ़ैसला किया, और इस सबक का उस पर, या मुसन्निफ के लिखने के अंदाज का, बयान करने के अंदाज का उस पर क्या असर हुआ। अच्छा, दूसरा हासिल ताल्लुम आ जाता है जी हमारा, ठीक है। इस तरह आपने इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए, मैंने दरअसल सरगर्मी इसलिए करवाई है कि हमने मुसन्निफ और अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक इस सबक का मरकज़ी ख्याल लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैंने मरकज़ी ख्याल लिखने के लिए एक वर्कशीट भी बनाई है, अगर आप उसको करेंगे ना तो आप आराम से कर सकेंगे। आपको मरकज़ी ख्याल लिखना भी आ जाएगा, ठीक है। हमारा दूसरा हासिल ताल्लुम था रोज़मर्रा ज़रबुल अम्साल और मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए सादा और मुरक्कब जुमले तहरीर कर सकें। रोज़मर्रा से आप लोग वाकिफ़ हैं, किसे कहते हैं रोज़मर्रा? मैम, जो अहले ज़ुबान जो अल्फाज अपनी ज़िंदगी में जो अब जो अपने मुख्तलिफ हालात में जो इस्तेमाल करते हैं। उसको हम रोज़मर्रा कहते हैं। जो हमारी आम गुफ्तगू होती है ना, जिसमें तज़कीर व तानीस का दुरुस्त इस्तेमाल है, अफ़ाल और अस्मा का दुरुस्त इस्तेमाल है, जुमलों की दुरुस्त अदाई है, वो तमाम उसको हम कहते हैं रोज़मर्रा, ठीक है। और ये कहाँ से आते हैं, ये अहले ज़ुबान से आते हैं। जैसे आम तौर पे हम बातचीत करते हुए बहुत सी चीज़ों की तज़कीर व तानीस भूल जाते हैं। एक अमूमी गलती अगर मैं आपको बताऊं, मैंने तकरीबन 99% लोगों से वो गलती उनको दोहराते हुए सुना है। जैसे
اکثریت ہم اسے کہتی ہے مجھے سر میں بہت سخت درد ہو رہی ہے. اہل زبان کے ہاں یہ روزمرہ کے لحاظ سے غلطی تصور کی جاتی ہے کیونکہ درد کبھی بھی مؤنث نہیں ہوتی ہے. اچھا اسی طرح سے ہم ایک اور جملہ بولتے ہیں, اف یہ دہی تو بہت کھٹی ہے نا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ دہی کے جو لفظ ہے اس میں اس کے آخر میں چونکہ یہ آتی ہے, چھوٹی یہ آتی ہے, تو وہ مؤنث ہوگی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. دہی ہمیشہ کیا ہوتا ہے, کھٹی ہوتی ہے یا کھٹا ہوتا ہے؟ کھٹا. دہی ہمیشہ کھٹا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو اہل زبان نے جس طرح بولی اس کو روزمرہ کہتے ہیں. جیسے وہ کیا کہتے تھے کہ آئے دن تم نے غیر حاضر رہنا اپنی عادت بنا لی ہے, آئے دن بہانہ بازی کرنا اس نے اپنی عادت بنا لی. اگر ہم کہیں گے آئے روز تو یہ غلط ہوگا. آئے دن درست ہے, روز بروز درست ہے. دن بدن غلط ہو جائے گا, روز بروز وہاں پہ ہوگا, اور آئے روز غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اہل زبان کی گفتگو کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں عام الفاظ میں تو اس کو ہم روزمرہ کہتے ہیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے ضرب المثل. آپ نے اپنی چھوٹی جماعتوں میں بھی سنا ہوگا, ضرب المثل کہانی بڑی مشہور ہوتی ہے. پوری ایک ضرب المثل دی جاتی ہے, اس ضرب المثل کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے. جیسے بھی کچھ دن پہلے میں اپنی بیٹی کو پڑھا رہی تھی, وہ جماعت سیوم میں پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے پاس ایک کتاب تھی ضرب المثال کی کہانیوں کی. اس میں ایک ضرب المثل تھی دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. اس پہ ایک کہانی تھی. اسی طرح ٹیڑھی کھیر مجھے وہ کہانی اچھی لگی کافی. وہ میں اس سے لطف اندوز ہوئی. آپ کو بھی سناتی ہوں. ٹیڑھی کھیر کی کہانی یہ تھی کہ ایک فقیر ہوتا ہے جو نابینا ہوتا ہے. تو وہ کسی جگہ پہ جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا اس کا کوئی نام لیا جاتا ہے یا اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کھیر ہے, کھیر کھا لو. اس نے کہا میں نے تو کھیر کبھی نہیں دیکھی, تو یہ کیسی کھیر ہے؟ اب سمجھانے والا جو ہے وہ ایک نابینا شخص کو کیا سمجھائے گا, وہ اسے کبھی کسی طرح سمجھاتا ہے, کبھی کسی طرح. وہ کہتے ہیں اس کا رنگ سفید ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا سفید رنگ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سفید جیسے بگلا ہوتا ہے. کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا بگلا کیسے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بگلا وہ ہوتا ہے جس کی بہت لمبی گردن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا, مجھے تو دکھتا ہی نہیں, میں تو نابینا ہوں. اس کی لمبی گردن والا کیا ہوتا ہے؟ اچھا وہ کیا کرتا ہے, وہ جو سمجھانے والا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو عصا کی شکل بناتا ہے اور یوں کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ اس کو چھو, جو اس کی شکل ہے بگلا ایسا ہوتا ہے اور یہ بگلے کی شکل ہے. اب وہ جو نابینا شخص ہے اس نے جو عصا نما اپنا ہاتھ اس طرح کھڑے کر رکھا ہوتا ہے, تو اس کو جس وقت اس کو چھو کے محسوس کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے, میں اس کو نہیں کھاؤں گا. یہ ضرب المثل کے پیچھے کہانی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسا فقرہ, جملہ, شعر یا مصرع جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول, حقیقت یا رویے کو جامع اور بلیغ طور پر بیان کرے اور عوام و خواص اسے ترجمانی کے لیے استعمال کرنے لگے, کہاوت کہلاتا ہے. ہم اس کو اپنی زبان میں کہاوتیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہاوت کہلاتا ہے. اچھا جن بچوں کے گھروں میں ابھی تک نانی دادی حیات ہیں وہ سنتے ہوں گے کہ وہاں پہ ان گھروں میں کہاوتیں بہت زیادہ بولی جاتی ہیں. میری اپنی نانی جان ماشاءاللہ حیات ہیں, وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں اور 85 سال ان کی عمر ہے, اور وہ اپنی ہر بات میں کوئی ایک کہاوت ضرور بولتی ہیں. عموماً جو وہ پنجاب سے ہیں, چونکہ ہم پنجابی ہیں, تو وہ پنجابی کی کہاوتیں ضرور استعمال کرتی ہیں اور وہ بڑی آپ یہ کہیں کہ ان میں اثر ہوتا ہے, وہ ان میں جو معنی ہوتا ہے بہت گہرائی لیے ہوئے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ وسعت لیے ہوئے ہوتا ہے وہ معنی. اگر آپ اس کو غور کریں کبھی, جیسے وہ اکثر کوئی بات کہتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک کہاوت بتا دیتی ہیں, یا اس بات کو بیان کرنے کے لیے اس موقع کی مناسبت سے کوئی کہاوت بولتی ہیں, تو میں اسے ضرور سوچتی ہوں کہ یہ کتنے 4-5 الفاظ میں کتنے بڑے معنی بیان کیے جا رہے ہیں. جیسے وہ ایک عام طور پہ کہاوت بولتی ہے جئی ماں جئی ماسی قد ایرے تئی جاسی. اب جو لوگ پنجابی نہیں سمجھتے انہیں نہیں سمجھ آئے گی کہ جیسی ماں ہوگی, جیسے ماسی ہوگی یعنی خالہ ہوگی, تو باقی جو بچے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوں گے, کیونکہ تربیت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی بنیاد پہ ہی جاتے ہیں. تو دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو کہاوتیں ہیں یہ ایسے لوگوں کی, پرانے لوگوں کی زندگیوں کا نچوڑ ہے. ان سے ہم سیکھتے ہیں, یہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں, انہوں نے اپنی زندگیوں سے, اپنے تجربات سے سیکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس کو ہم کہاوت کہتے ہیں اور اسی کو عربی میں ضرب المثل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی.
جیسے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی جس شخص کو کوئی کام نہیں آتا وہ اپنے نقص کو نہیں دیکھے گا، وہ یہ کہے گا کہ میں کیسے کروں، یہ تو آنگن ہی ٹیڑھا تھا، میں اس لیے نہیں اچھے سے ناچ سکا کہ یہ فرش ٹیڑھا تھا، یہ آنگن ٹیڑھا تھا، یہ صحن ہی ٹیڑھا تھا۔ تو اپنی غلطی، اپنی کوتاہی کو چھپانے کے لیے اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات سے موافقت نہیں تھی، حالات ہمارے موافق نہیں تھے، اپنی غلطی کو ہم دوسروں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے محاورہ، محاورات کا بھی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ محاورات کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری تحریر میں معنویت لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محاورات فرضی ہوتے ہیں، ان کا حقیقی معنوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ قواعد کی روح سے محاورہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی کلام یا کلمہ حقیقی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناک کٹوانا محاورہ ہے نا، ناک کٹوا دینا، کیا ہم واقعی میں حقیقت میں ناک کٹوا دیتے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں تھوڑی سی دیر کے لیے، اگر ناک نہیں ہو تو کیسے لگیں گے، ہے نا؟ تو یہ محاورتاً فرضی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظ کے لغوی معنی نہ لیے جائیں بلکہ مخصوص مفہوم سمجھا جائے جو اہل زبان کی گفتگو میں رائج ہو۔ جیسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کیا بھوت ہوتے ہیں؟ بھوت دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ سمیت دیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں دیکھا؟ اتنے زیادہ تو انٹرنیٹ پہ بھوت ہوتے ہیں۔ اب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ ماننا، یہ اس کو ہم محاورے کے طور پہ کہتے ہیں نا، کہ جو شریر ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، شرارتی ہوتا ہے، شرارتی ذہن کا ہوتا ہے، اس کو جب تک اچھی طرح سے اس کی پٹائی نہ کی جائے وہ بات نہیں مانتا، آپ اسے جتنا بھی سمجھا لیں اس کو بات نہیں وہ سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان چیزوں سے آپ نے کیا کرنا ہے سیکھنے کے بعد، میں نے آپ لوگوں کے لیے روزمرہ ضرب المثل اور محاورات کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے مرکب جملے بنانے ہیں۔ سب سے پہلے تو غور کریں گے کہ اس میں روزمرہ کون سا ہے، محاورہ کون سا ہے اور ضرب المثل کون سی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس سے ذرا لمبا جملہ بنانا ہے جس میں 2 سے 3 مفرد جملے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مشق ہے ہماری کتاب میں جس طرح سے ہم نے ان دونوں حاصلات تعلم کو دیا ہے وہ آپ مکمل کریں گے۔ سبق ہے ہمارا اخلاق حسنہ، عدل و انصاف کا مرکزی خیال آپ نے تحریر کرنا ہے مصنف اور قاری کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور دوسرا سوال آپ کریں گے، کچھ جملے آپ کو دیے گئے ان پہ غور کریں اور اس میں موجود اپنی مرضی کی کسی ترکیب، روزمرہ یا محاورے یا ضرب المثل کو ایسے جملے میں استعمال کریں۔ جیسے فتح مکہ کے بعد تمام عرب میں صرف طائف رہ گیا تھا جس نے گردن تسلیم خم نہیں کیا تھا، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا۔ اب چاہے تو یہاں پہ آپ ضرب المثل لگا سکتے ہیں، محاورہ لگا سکتے ہیں، چاہے تو اس محاورے کو ختم کر کے روزمرہ سے بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کام ہے جو مشق میں شامل ہے جس کو آپ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک ورک شیٹ بنائی ہے، اگر آپ اس ورک شیٹ کو سمجھ کے کر لیں گے تو قاری اور مصنف کے نقطہ نظر کے مطابق ان سوالات کے جوابات دے کر آپ اس سبق کا مرکزی خیال اخذ کریں گے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ جتنے سوال ہیں ان کے اگر آپ جواب لکھیں گے اور انہیں جمع کریں گے تو وہ مرکزی خیال بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کا مشق کا سوال بھی حل ہو جائے گا اور آپ کو اس حاصل تعلم پہ مکمل عبور بھی حاصل ہو جائے گا کہ کس طرح اس کام کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ ڈسکرپشن باکس میں اضافی سوالات بھی موجود ہیں، ان کو بھی دیکھیے گا، اچھی مشق ہو جائے گی۔ کل ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، کیونکہ سبق نمبر 3 ہمارا آج الحمدللہ مکمل ہوا۔ اگر کسی بچے کو کوئی سوال ہو، اس کا کوئی مشکل درپیش آئی ہو اس سبق میں تو وہ بھی پوچھ لیں، انشاءاللہ کل ہم پھر اگلے سبق کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔